ویلکم بیک۔ پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول ضم شدہ اضلاع میں الیکشن سے پہلے فلیگ مارچ کیا گیا۔ 8 فروری کو منعقد ہونے والے جنرل الیکشن کے حوالے سے پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول ضم شدہ اضلاع میں مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، فیصل حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ یہ 8 فروری کو منعقد ہونے والے جنرل الیکشن کے حوالے سے پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول ضم شدہ اضلاع میں مشترکہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج کے 454 دستوں سمیت فرنٹیئر کور پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے منتظمین نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ کا مقصد جنرل الیکشن میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہے۔ پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے پرعزم اور کسی بھی ناکامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جی فیصل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے انتخابات 2024 کے حوالے سے۔ انتخابی مہم کا آخری روز مسلم لیگ نون نے قصور میں پنڈال سجا لیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز نے کارکنان کا لہو گرمایا۔ نواز شریف نے کہا، 8 فروری قوم کے لیے نئی امید کا دن ہے، ملک کو خوشحال بنانے کے لیے قوم ہمارا ساتھ دے۔ پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو۔ قصور میں مسلم لیگ نون کا آخری پاور شو۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی پی ٹی آئی حکومت پر شدید تنقید، بولے ان فراڈیوں کو دوبارہ اس ملک پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کی تعمیر کندھا سے کندھا ملا کر کریں گے۔ نون لیگ 50 لاکھ گھروں کا لالی پاپ نہیں، نوجوانوں کو روزگار اور ووٹ کو عزت دیں گے۔ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو پورا ملک خوشحال ہوتا۔ اگر نواز شریف کو نہ نکالا جاتا اور اگر نواز شریف کی حکومت نہ توڑی جاتی، میں دعوے کے ساتھ الحمدللہ یہ بات کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا، کہ پورا ملک جو ہے وہ خوشحال ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ان فراڈیوں کو دوبارہ پاکستان پہ نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، ہم لائیں گے پاکستان کو دوبارہ انشاءاللہ اپنی ڈگر پہ۔ جلسے سے خطاب میں شہباز شریف بولے، ملک کے خیر خواہ صرف نواز شریف ہیں، قوم 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں، ملک کی ترقی اور مستقبل کو ووٹ دیں۔ 9 فروری کا سورج 9 مئی کے سورج کو غروب کر دے گا۔ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ ملک کی خیر مانگنے والا نواز شریف ہے۔ 8 فروری کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے۔ 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ 9 مئی کے سورج کو ختم کر دے گا، کہ اگر چوتھی مرتبہ نواز شریف کو آپ وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کو خوددار کی زندگی بسر کرنی ہے یا خودداری کی زندگی بسر کرنی ہے؟ چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہے، سیاسی مخالفین کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ہمیں حکومت ملی تو ہماری توجہ انتقام پر نہیں، عوام کی خدمت پر ہوگی۔ آج سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جلاؤ گھراؤ اور ظلم کی سیاست ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ ہر سروے نے مخالفین کی جھوٹی جعلی مقبولیت کے پر خدشے اڑا کے رکھ دیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جب انتقام کی ہر لائن کراس کی گئی اور وہ ہوا جو سیاست میں کبھی نہیں ہوا، اور کہا کہ نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، کہا گیا تھا نا یہ۔ جلسے میں نون لیگی قیادت نے قصور میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے اور یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا۔
बुजुर्ग और पुराने सियासतदानों ने अपनी ज़ेद और अना की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, मईशत और वफाक को नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हरीफ सियासतदानों का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद। लाड़काना में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो बोले, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रही हैं। उनको अंदाजा नहीं अवाम किस मुश्किल में है। पुराने सियासतदान जो आज तक सियासत में हैं, वो नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। इनका सियासत ही नहीं रहा, इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। ये तमाम सियासी जमातें आप देखें, उनको तमाम जो इलेक्शन में हिस्से ले रहे हैं, ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। अपना आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, अपने आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी आपके लिए सियासत कर रही है। आपके फलाह बहबूद के लिए बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। वादा करें 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? सिर्फ भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी आपके साथ थे। बिलावल को कामयाब करवाएं ताकि वो आपके लिए काम करवा सकें। पीटीआई को लोधरा से लगा है बड़ा झटका। NA 155 से पार्टी हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदार हो गई है। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से उनके रिहाइश का मुलाकात की। इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने ANP 155 से जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन की जानिब से इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो का खैर मकदम किया गया और मिलकर सियासत करने के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने कहा कि मुझ पर पैसों का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं पैसों की सियासत पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, जो आज पाकिस्तान की शनाख्त बदल कर रख दी गई है। आज पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियासत करने वालों को सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता। ऐवान में जाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है कि ये लोग कुर्सी के लिए इक़्तिदार में आते हैं। बड़े सियासतदान बने फिरते हैं मगर सियासत के बारे में कुछ नहीं जानते। हम वो लोग हैं जो झूठ बोलकर इक़्तिदार में नहीं आते। पुरअमन इंतखाबात होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गोहर एजाज को यकीन वाज़े किया कि किसी भी जगह कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बाजोड़ वाक़े पर भी बहुत तकलीफ हुई। हमें डराने के लिए सारी नकलो हरकत की जा रही थी। पाकिस्तान का नाम और इज़्ज़त हमारे और मीडिया के हाथ में है। अभी तक किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, तमाम कयास आराइयों के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबात हो रही हैं। इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक्किद होंगे। हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बाजोड़ का वाक़या हुआ, हमने सबने देखा, बड़ी तकलीफ़ हुई। किस वजह से कर रहे हैं? तो सिर्फ हमें डराने के लिए ये सारी एक्टिविटी की जा रही थी। या पाकिस्तान का नाम दुनिया के हेडलाइन चैनल्स पे इसलिए आए कि जनाब वहाँ पे हैंड ग्रेनेड का अटैक हो गया कहीं। तो पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इज़्ज़त तो हमारे हाथ में, हमारे मीडिया के हाथ में। 5 माह से ज़्यादा अरसे में बहुत सारी कयास आराइयाँ, बहुत सारी अफवाहें मौसम से मुतल्लिक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक आता रहा कि परसों इंशाल्लाह सुबह को पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे और 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी मरहला। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच, उम्मीदवार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग NA 46 के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। अलमदार, क्या सूरत हाल है?
جی بالکل، انتخابی مہم کے جو ہے وہ آخری مرحلہ ہے اور چند گھنٹے باقی ہیں، اور تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہو، تمام جماعتیں اپنا اس وقت منشور جو ہے وہ عوام تک پہنچاتی رہی ہیں، انتخابی مہم چلتی رہی ہے۔ اب آخری مرحلہ ہے، اس وقت بھی مختلف جماعتوں کے جو جلسے ہیں، کانن میٹنگز ہیں، وہ جاری ہیں، اور اس وقت بھی ہم اسلام آباد میں جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے ان کے یہاں پر موجود ہے۔ کیا کہیں گے؟ انتخابی مرحلہ آخری مرحلہ ہے، آپ نے اپنا منشور پہنچایا عوام تک؟ سب سے بڑے مسئلے کی بات کی جائے تو 42 کی 42 یوسیوں میں پانی نہیں ہے، پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک ہسپتال ہے پورے اسلام آباد میں، پورے NA46 میں صحت کے حوالے سے میڈیکلی کوئی جو ہے نا سہولت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور تعلیم کے حوالے سے بھی بڑے مسائل ہیں، لاکھوں کی آبادیاں ہیں، وہاں پہ کوئی اسکول اور کالج نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جا کے لوگوں سے بات کی کہ پہلا مسئلہ جو ہم حل کریں گے وہ انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ہوگا۔ اسی طرح اپنے حلقے میں 10 اسکول اور کالج یہ بنائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا ہسپتال اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ بنائیں گے تاکہ لوگ اپنے لیے سہولیات تلاش کریں۔ ہمارا منشور خدمت انسانیت ہے، یہ وقت ہے کہ خدمت کی سیاست کو آگے لے کے ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو NA46 کے امیدوار ہیں انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو انتخابی مہم تھی اس میں اپنا منشور عوام تک پہنچا دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ شکریہ علمدار بلوچ۔ کراچی کے حلقہ PS 110 سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی امیدوار بطول فاطمہ کہتی ہیں 9 فروری کا سورج GDA اور عوام کی فتح کی خوشخبری کے ساتھ طلوع ہوگا۔ عوام ووٹ میں خیانت کے کسی طور پر بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ باریاں لینے والوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو معاشی طور پر بدحال کر دیا ہے۔ شیری جناح کالونی میں شمولیتی تقریب میں GDA امیدوار بطول فاطمہ نے سیاسی کارکنوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے عوام پیر صاحب پگارا کے نظریے سے متاثر ہیں۔ GDA انتخابات میں بھرپور انداز میں کامیابیاں سمیٹے گی۔ بطول فاطمہ نے مزید کہا کہ عوام باشعور ہو چکے ہیں، اب وہ بارہا کے آزمائے ہوئے سیاستدانوں کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ الیکشن مہم کے آخری روز پیپلز پارٹی اور MKM کی جانب سے کراچی اور شہید بے نظیر آباد میں پارٹی امیدواروں کے پمفلیٹس گرائے جانے کے لیے چھوٹے تیاریوں بک کر لیے گئے ہیں۔ ایک روز قبل بھی بلاول بھٹو زرداری کے شہر کے طوفانی دورے کے دوران ریلی پر پمفلیٹس گرائے گئے تھے۔ کراچی سے فاروق مورائی کی رپورٹ۔ الیکشن 2024 مہم کے سلسلے میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے مؤثر انداز میں مہم چلانے کے لیے چھوٹے ہوائی جہازوں کو بک کیا گیا تھا۔ طیاروں کے ذریعے انتخابی مہم کے سلسلے میں MKM پاکستان کے لیے آج پمفلیٹس گرانے کی 4 پروازیں پلان کی گئی۔ اس سلسلے میں جہاز بک کرنے والی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ سندھ میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جہاز سے الیکشن پمفلیٹ پہلی مرتبہ گرائے گئے ہیں۔ اس میں جو چیز نئی ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ کراچی یا سندھ کے ایریا میں اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے، ادروائز یہ چیز اس سے پہلے پنجاب میں ہوتی رہی ہے۔ فلائٹ آپریشن صبح 9:30 بجے سے شروع کر دیا گیا، جس کے مطابق گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا، ناظم آباد، ڈیفنس اور کلفٹن اور ملکہ علاقوں پر انتخابی پمفلیٹس گرائے گئے، جبکہ 1:30 بجے کراچی سے طیارہ شہید بے نظیر آباد روانہ ہوا، جس نے نواب شاہ اور ملکہ علاقوں کے اوپر 3:30 بجے پمفلیٹس گرائے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہم نے لیفلیٹ ڈراپ کیے ہیں، اور آج ہمارا یہ مشن جو ہے وہ MKM کے لیے جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک نئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں الیکشن کی مہم میں اور الیکشن کی باقی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ کافی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوگی۔ ایک روز قبل بھی بلاول بھٹو زرداری کی شہر کے 7 اضلاع میں نکالے جانے والی ریلی پر ٹاور لی مارکیٹ اور کھارا در میں جہاز سے پمفلیٹ گرائے گئے تھے۔ فاروق مورائی، سچ نیوز، کراچی۔ قومی میڈیا کے لیے جاری ضابطہ اخلاق پر پابندی سے متعلق الیکشن کمیشن کا چیئرمین پیمرا کو مراسلہ بھجوا دیا، جس میں الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پیمرا کو میڈیا آگاہ کرے کہ پاکستان کے نظریہ، خود مختاری اور سلامتی کے خلاف کوئی مواد نشر نہ کیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی اور قومی اداروں کے خلاف کسی قسم کا مواد نشر نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے مراسلے میں لکھا ہے کہ قومی یکجہتی کے خلاف کوئی الزام یا بیان الیکٹرانک، سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر نشر نہ کیا جائے۔ کوئی ایسا مواد نشر نہ کیا جائے جس سے پولنگ کے دوران یا بعد میں
अमनो अमान के हालात खराब हों, इलेक्शन के दिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का सर्वे ना किया जाए, इलेक्शन डे पर पैमरा यकीनी बनाए, किसी किस्म की फेक न्यूज़ नशर ना की जाए, पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटे बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नशर किए जा सकते हैं। पोलिंग के दौरान यकीनी बनाया जाए कि मीडिया इंतखाबी अमल में कोई रुकावट न डाले। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डीजी मरकजी कंट्रोल सेल हारून सुनवारी कहते हैं, इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद से तमाम इंतखाबात के अमल की निगरानी करेगा। मुल्क भर के तमाम सूबाई कंट्रोल रूम MCC के मातहत हैं। सूफी यूसुफजई की रिपोर्ट। आम इंतखाबात सूबों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डीजी मरकजी कंट्रोल सेल के हेड कहते हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से तमाम दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। हम चाहते हैं तमाम इंतखाबात का अमल पुरअमन और खुशअस्लूबी से हो। जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है ज़िलों में, हलकों में, वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स हैं। वहाँ पे कानून के मुताबिक सेक्शन 234 के मुताबिक हम हर हलके में 2 हमारी मॉनिटरिंग के ऑफिसर लगते हैं, तो उसको हेड करता है हर ज़िले में। पाकिस्तान में 144 ज़िले हैं, तो 144 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान जो हैं वो तमाम ज़िलों में इस वक्त 26 दिसंबर से ऑन है। हारून शिनवारी का मजीद कहना था कि अमला 24 घंटे शिकायत के हल के लिए मुस्तैद है। किसी भी शिकायत की सूरत में मसले का फौरी हल निकाला जाएगा। तो आप हमें कॉल करें। ये 24/7 ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होती कंप्लेंट की, ये कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम है। तमाम DROs, तमाम DPOs, IG सिंध तक से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं। पूरी यहाँ पे एक फोर्स है जो कनेक्टेड है। इसके नीचे 180 कंट्रोल रूम्स काम कर रहे हैं। इनका कहना था कि सूबाई सतह पर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, मवस्सलाती और इमरजेंसी प्लान तैयार है। तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान अपने मुतल्लिका अजलाह में पोलिंग स्टेशंस के क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में किसी किस्म की मुहिम पर पाबंदी होगी। वोटर्स को वोट के लिए कायल करने, वोट डालने या ना डालने की इल्तिजा करने और किसी खास उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाने पर भी पाबंदी होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान कहते हैं, तमाम इंतखाबी उम्मीदवार और जमातें इलेक्शन कमीशन के जारी करदा SOPs की पासदारी करें। कमीशन की भरपूर कोशिश होगी कि वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर अच्छा माहौल फराहम किया जाए। सिक्योरिटी के पंजाब में पाकिस्तान आर्मी की खिदमात भी हासिल की गई हैं। नबील नकवी की रिपोर्ट। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है पंजाब में, और 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो हमारा कंट्रोल रूम्स का सेटअप है वही पूरे पंजाब में किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर हमने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया, हर डिवीज़न ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया। पाकिस्तान आर्मी जो है हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उनमें जो सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन वहाँ पे स्टडी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन साथ साथ QRF के तौर पर आर्मी मौजूद होगी। एजाज अनवर हारून का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी। कोशिश है कि अवाम को महसूस हो कि तमाम प्रोसीजर अच्छे अंदाज में हो रहा है। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर बेहतरीन सर्विस मुहैया होगी। पंजाब गवर्नमेंट को भी बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है और मैंने वाज़ेह उनसे कोऑर्डिनेशन रखी है कि इस सिलसिले में जो भी डिप्टी कमिश्नर है वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक अंजाम देंगे। और किसी भी शिकायत हो, कोई भी कंप्लेंट हो, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात पुरअमन, साफ व शफाफ का इनेकाद होना चाहिए, ताकि जो आवाम का जो ट्रस्ट का जो रेशो है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, उसको इन्हांस कराया जा सके। वोटर्स को इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशन पर ऐसा कंडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिक फैसिलिटीज़ भी होगी पोलिंग स्टेशन पर। पंजाब में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है। लाहौर के हल्का NA 127 के हवाले से बोले कि 127 के मामले पर कमेटी बना दी गई है, जल्द इंक्वायरी मुकम्मल होगी। हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं, साफ शफाफ और पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं। कैमरामैन अवैस राज के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सूबे के लिए 4 करोड़ 54 लाख से जायद बैलेट पेपर्स भी तकसीम कर दिए गए हैं। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
خیبر پختونخوا کی صوبائی الیکشن کمشنر شمشاد خان نے کہا کہ صوبے میں 15,696 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جس کے لیے تمام تر پولنگ عملے کی تعیناتی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ صوبے کے لیے 4,54,40,000 بیلٹ پیپرز بھی وصول کر کے متعلقہ اضلاع کے ریٹرننگ افسران تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہمارے 4,54,40,000 بیلٹ پیپرز پرنٹ ہونے تھے 36 اضلاع میں، تمام کے 4,54,40,000 بیلٹ پیپر جو کہ پرنٹ ہونے تھے وہ تمام کے تمام پرنٹ ہو چکے ہیں اور متعلقہ ROs کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو ہمارا پولنگ سٹاف ہے اپنے پولنگ بیس کے ساتھ کل روانہ ہو جائے گا اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز کی طرف، اور 8 فروری کو وہ الیکشن کرائیں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے بھی فل پروف انتظامات کیے جائیں گے، پولیس، FC اور پاک فوج کی معاونت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی نتائج کی بروقت فراہمی کے لیے بھی جدید انتظامات کیے گئے ہیں۔ رزلٹ کمپائلیشن کے حوالے سے چونکہ جیسے ہی شام 5 بجے کو پولنگ ختم ہو جائے گی تو پریزائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 یعنی رزلٹ کمپائل کرے گا، اور اس دفعہ فارم 45 پہ کینڈیڈیٹس کے نام پہلے سے پرنٹ ہے تو اس کے لیے وہ تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے، صرف اس نے وہ فگر ان کے سامنے ڈالنے ہوں گے۔ تو فارم 45 پہ اپنے دستخط کرے گا پریزائڈنگ آفیسر، نشان انگوٹھا لگائے گا، سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر دستخط کرے گا، نشان انگوٹھا لگائے گا۔ اس طرح فارم 45 میں ایک یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط بھی ہوں گے۔ میاں والی کے حلقہ PP86 میں انتخابی امیدواروں کی زبردست مہم، پکی شاہ مردان سے آزاد امیدوار عادل عبداللہ خان روکھڑی کی بھی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں۔ کارنر میٹنگز اور جلسوں کا انعقاد، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عادل عبداللہ خان روکھڑی کہتے ہیں جیت کر علاقے کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے، عوام 8 فروری کو ہم پر اعتماد کریں، گھڑیال پر مہر لگائیں۔ زاہد عباس کی رپورٹ۔ میاں والی کے حلقہ PP86 میں سیاسی دنگل جاری ہے، امیدوار اپنی کامیابی کے لیے سرتوڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ شب پکی شاہ مردان میں آزاد امیدوار عادل عبداللہ خان روکھڑی کی حمایت میں جلسہ منعقد ہوا، جہاں منتظم جلسہ ملک عرفان علی نے پکی شاہ مردان کے مسائل بتائے۔ آخر میں آزاد امیدوار عادل عبداللہ خان روکھڑی نے پکی شاہ مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں والی کی ترقی میں روکھڑی گروپ نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے، عوام اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیں، علاقے کے تمام رکے ہوئے منصوبے چلائیں گے، عوام کی محرومیاں دور کریں گے۔ اگر کوئی کردار ادا کر سکتا تھا تو روکھڑی گروپ نے شہر کے کاموں میں کوئی کردار ادا کیا، اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ آپ کے کالج جو ہے یا بن رہے ہیں اس کے کام میں رکاوٹ ہم کبھی نہیں آنے دیں گے۔ جب آپ لوگوں کے کام کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کو تب پتہ لگے گا، آپ لوگوں کو تب محسوس ہوئے گا کہ اب آپ کا علاقہ پیچھے نہیں جا رہا، اب آپ کا علاقہ آگے کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ لوگوں نے آزاد امیدوار عادل عبداللہ خان روکھڑی کا ساتھ دینے کا عزم کرتے ہوئے 8 فروری کو گھڑیال پر مہر لگانے کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرہ مین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ شب معراج آج کی رات، خدا اور محبوب کی ملاقات آج کی رات، خدا نے اپنے پیارے کو تحفے دیے آج کی رات۔ آج وہ رات جس میں سرکار دو عالم، تاجدار دو عالم، سید کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار ذات حق کیا۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات۔ واقعہ معراج قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پروردگار نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ شب معراج جبریل براق نامی سواری کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ دختر امیر المومنین امام علی علیہ السلام فاتح شام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے لاہور کی امام بارگاہ مریم بی بی پاک دامن میں 16ویں سالانہ مجلس اور جلوس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے آئے عزاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نبیل نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں مسافر شام بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے بی بی پاک دامن کے مزار کے احاطے میں 16ویں سالانہ مجلس و جلوس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ رائے مزمل حسین نے تلاوت حدیث قصہ کی اور اس کے بعد فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے، جبکہ ذاکر آل محمد مہدی نے حرف آخر کے طور پر خطاب کیا اور جلوس برآمد کروایا۔ قدیمی جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مومنین جلوس
जलूस के तमाम रास्ते नोहा खानी और सीना को भी करते रहे। इमाम बारगाह सैयदा मरियम बीबी से बरामद होने वाले जलूस में मुल्क भर से आए मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लंगर के भी वसीओ अरीज इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।